بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتك قبل موتك. ناظرین کرام، برادران اسلام، میری عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ دو دروس میں اسی حدیث کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گراں قدر نصیحت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ نعمتوں کے زائل اور ختم ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کا صحیح استعمال کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے، کنگالی سے پہلے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ مال اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ رب العالمین جسے نوازنا چاہتا ہے وہ مال و دولت سے نواز دیتا ہے. کسی کے ہاں مال کی فراوانی ہو جاتی ہے اور وہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے. آج کسی کے پاس مال ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کے پاس یہ مال نہ رہ جائے، اس لیے کہ مال یہ ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے اس کو. آج کسی کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس یہ مال چلا جائے گا، پرسوں کوئی اور اس مال کا مالک ہوگا. اللہ رب العالمین جسے مال سے نوازنا چاہے گا وہی آدمی مالدار ہو سکتا ہے. تو جب تک آدمی مالدار ہو، جب تک اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کی عظیم نعمت موجود ہو، اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا اسے حکم دیا ہے ان جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے. اگر وہ مالداری کے ایام میں مال کو اس کے صحیح مقامات پر خرچ نہیں کر پائے گا تو جب یہ مال ختم ہو جائے گا، اور مال یہ ختم ہونا ہے، تو اس وقت وہ کافی افسوس ملے گا، وہ پچھتائے گا، وہ پریشان ہوگا اور اس بات کی آرزو اور تمنا کرے گا کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے مال دے دیتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، خیر کے کاموں میں اسے خرچ کرتا. میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، لیکن وہ مال پا کر کے زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اس مال کو حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال حرام کاموں میں لٹاتے ہیں. مال دولت کی فراوانی یہ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی بغاوت و سرکشی کے اوپر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں اور مال دولت کے نشہ میں غریبوں اور مسکینوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اللہ کی زمین میں فساد مچاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، بے شک آدمی سرکش بن جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ وہ دولت مند ہو گیا تو سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ آدمی کو مال پا کر کے سرکش نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا یہ مال اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے. جب تک وہ چاہے گا اس مال سے کسی کو نوازے گا اور جب چاہے گا تو اس مال کو کھینچ لے گا، مال کو ختم کر دے گا. اللہ رب العالمین کبھی کسی کو لے کر کے آزماتا ہے، کبھی کسی کو دے کر کے آزماتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی صورتوں کے اندر اور کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے
کہ اللہ رب العالمین کی آزمائش کے طریقے مختلف ہیں. کبھی اللہ دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین لے کر کے آزماتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ کبھی مال دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مال کو چھین کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے. یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے مالداروں کو کہ یہ مال ان کا اپنا کمایا ہوا ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. یہ مال اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے. کسی کے ذہن و دماغ میں اگر اس قسم کا تصور ہے کہ مال اس کا اپنا کمایا ہوا ہے تو اس تصور کو ختم کر دینا چاہیے اور اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مال کو اپنا کمایا ہوا سمجھتے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کے مال کو ان سے چھین لیا ہے. حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ انسان کا مال اپنا نہیں ہے. مال انسان کا بس وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور کھا کر کے ختم کر دیا، جو پہن لیا اور پہن کر کے کپڑوں کو بوسیدہ اور پرانا کر دیا. اور اسی طریقے سے اس کا مال اصل وہ ہے او تصدقا، یا اس نے صدقہ کر دیا اور اس کے بعد اس کو فام زیتا، اس کو اس نے آگے گزار دیا، آگے بڑھا دیا، تو یہ اصل مال ہے. اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کریں گے تو یہی حقیقی مال آپ کا ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ اس مال کے حوالے سے آپ سے سوال کیا جائے گا قیامت میں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس مال کو کہاں سے کمایا اور آپ نے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا. یہ دونوں جواب آپ کو اور ہم کو دینا پڑے گا. اس لیے اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے. اپنے مال کو بھلائی کے راستوں میں خرچ کرنا چاہیے. کیا معلوم کہ کل آپ کا مال ختم ہو جائے اور آپ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں فقیر و محتاج ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کی جب موت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کی برکت جب وہ دیکھے گا، اس کا بہت عظیم اجر و ثواب اس کے سامنے نظر آئے گا، تو اللہ رب العالمین سے وہ تمنا کرے گا، اس سے دعا کرے گا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں، صدقہ دے سکوں. لیکن فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا تو اس کی موت میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی جائے گی اور موت اپنے وقت پر آ جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت اور نصیحت پر عمل کیجیے. اور اللہ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے تو مال کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اس مال کو خرچ کر کے اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم کو مال کے فتنے سے بھی بچائے اور اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کے فتنے سے بھی بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.